ایک انہوں نے پوچھا کہ 15 شعبان کو قبرستان میں جانے کا وقت کیا ہے؟ بعض لوگ دن میں چلے جاتے ہیں، بعض رات میں جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ سنت کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو وہ رات کا وقت تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویوں کہتی ہیں کہ میں اٹھی تو میں نے سرکار کو اپنے حجرے میں نہ پایا، تو میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو میں تحقیق کے لیے باہر نکلی تو میں نے دیکھا آپ کو کچھ آگے گئی تو جنت البقیع میں نے آپ کو موجود پایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق یہ کہا کہ عائشہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہم آپ کے معاملے میں خیانت کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بات نہیں، میں نے دیکھا کہ آپ نہیں ہیں تو پھر میں باہر آ گئی۔ پھر سرکار نے وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یوں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اس سنت کی ادائیگی کے لیے پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اور سحری کے درمیان تک اس پورے رات میں اگر کسی ٹائم آپ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سنت مستحبہ ادا کرنے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے۔ بہرحال دن میں چلے جائیں تو مطلقاً قبرستان جانا بھی سنت ہے، تو وہ سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن خاص شعبان کی 15 شعبان کی رات میں اگر آپ چاہتے ہیں تو سنت کی ادائیگی ہے، جس کو میں سنت مستحبہ کہہ رہا ہوں، تو پھر رات میں جائیے۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ 15 شعبان کو بیری کے پتوں سے نہانا چاہیے تو بیماری وغیرہ نہیں ہوتی، یہ معروف ہے۔ تو یہ اکابرین کے معمولات میں آیا ہے، اگر کوئی کرنا چاہے ٹھیک، نہیں کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی واضح آیات سنائیں جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث سنائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح چیزیں بیان فرمائیں۔ ہمارے قلوب پر ایسی چیزیں اکثر اثر انداز نہیں ہوتی، خاص طور پہ جس میں کسی کام سے منع کیا گیا ہو، جھوٹ سے، غیبت سے، حرام کمانے سے، مختلف قسم کی زینت، ناجائز زینت اختیار کرنے سے۔ ہم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکالتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمیں کوئی بھی ایسی بات مل جائے جس میں دنیا کا فائدہ، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اور بالکل پولا پولا کام کر لیں، تمہارے ساری زندگی گناہ بخشے جائیں گے، تمہارے گھر میں برکتیں ہو جائیں گی، بچیوں کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، اچھی جاب مل جائے گی، وہ تو ہم فوراً اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنی طبیعت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں ہماری طبیعت ایسی ہو گئی کہ ایک عام آدمی کوئی بات لکھ دے تو ہمارا قلب اس کی طرف تیزی سے مائل ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرمائیں تو ہم بالکل بے پرواہی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، کمزوری پیدا ہو گئی ہے، خلل پیدا ہوا ہے، ہمارا تقوی متاثر ہو چکا ہے، اور یہ چیزیں باعث ہلاکت ہیں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 15 شعبان کو اگر بیری کے پتوں سے نہائیں گے تو باعث ہلاکت ہے، وہ ایک سوچ اور فکر کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس کو اختیار کرنا چاہیں ٹھیک، میں آج تک کبھی نہیں نہایا، میں نے 1000 دفعہ باتیں سنی ہوئی ہیں، میں قرآن و حدیث کی جو بالکل واضح آیات اور چیزیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ بہرحال کرنا چاہیں ٹھیک، نہ کرنا چاہیں آپ عبادات کی طرف آئیں، بیری کے پتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ نمازوں کی طرف آئیں، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کی طرف آئیں، اس رات میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کی طرف مائل ہوں، اپنی موت کو یاد کریں، تو یہ سب سے بیسٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ کہ کیا بڑے یا بچے پر قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ایک تو یہ کہ حدیث میں کوئی چیز آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کوئی مخصوص آیت، کوئی یہ مخصوص سورت پڑھ کر دم کی اور اس سے شفا حاصل ہوئی، تو یہ تو پھر حدیث سے اس کا ثبوت ہے، اس میں آپ بالکل کامل یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ یہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے تو اس میں ضرور ایسا برکت ہوگی۔ جیسے الحم شریف کے بارے میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک کافر کے اوپر الحم شریف پڑھ کر دم کی، جس کو بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا زہر زائل ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الشفا قرار دیا۔ تو یہ ایسا ہے، اور کئی اور صورتیں ہوتی ہیں، آیات وغیرہ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی حدیث وغیرہ سے ثابت نہیں، لیکن ویسے ہی کوئی حسن ظن قائم کر کے دم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ پورا قرآن بابرکت ہے، جہاں سے بھی پڑھ کر آپ حسن ظن قائم کر کے اچھی نیت کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمانے والا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔
پھر ایک تیسری چیز ہے کہ منقول نہیں ہے، ہم دم کر رہے ہیں لیکن اس کے فائدے اپنے پاس سے بیان کر دیں۔ یہ دم کر دو تو کرونا بھاگ جائے گا، یہ دم کر دو تو چکن گونیا ختم ہو جائے گا، یہ دم کر دو تو فلاں ہو جائے گا۔ اچھا کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت تو نہیں ہے۔ یہ جو اپنے پاس سے خود ساختہ فضائل وضع کر کے اور پھر آیات یا احادیث کے ساتھ اس کو منسوب کر کے بیان کرتے ہیں، اس سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ اپنے حسن ظن کے تحت ایک بات کہی اور آگے چل کر پھر یہ حدیث بن جائے، کیونکہ لوگوں کا یہ معاملہ ہے، وہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا۔ اور یہ باقاعدہ پوسٹیں آپ دیکھیں گے، جب کرونا بہت زیادہ تھا تو پوسٹیں نکال دی تھیں کہ کرونا کا شرط یا علاج، نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا۔ حالانکہ اس زمانے میں کرونا تھا ہی نہیں، تو پھر کیسے اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہو سکتی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ خرابی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے پاس سے فضائل نہ بنائیں، ویسے آپ قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھ کر دم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔